السلام علیکم ناظرین. عام طور پر میں یوٹیوب پر یا فیس بک پر جب ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آتا ہوں تو میں کوئی تقریر کرتا ہوں، لیکن آج میری گفتگو بس گفتگو ہے، یہ کوئی تقریر نہیں ہے. اور اس کا پس منظر ایک حادثہ، ایک سانحہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا ہے. اس حوالے سے پچھلے دنوں میں نے ایک آرٹیکل لکھا جو شائع ہوا اور لوگوں نے اس کو پڑھا. میرے بھانجے کی حادثاتی موت کے اوپر لکھا گیا وہ آرٹیکل تھا، اور آپ لوگوں کی بڑی عنایت، آپ نے دعائے مغفرت کی، تعزیت کی. فرداً لوگوں کو جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان سب احباب کا، بھائی بہنوں کا، جنہوں نے تعزیت کی، جنہوں نے دعا کی. یہ دعائیں بڑا سرمایہ ہیں ہمارا. لیکن جب میرے جیسا طالب علم پبلک میں اپنے کسی ذاتی حوالے سے گفتگو کرتا ہے تو اس کا اصل مقصود یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے غم کا اظہار لوگوں کے سامنے آ کے کرنا چاہتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی میسج ہے جو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو میرا تاثر یہ ہے کہ میری تحریر میں شاید وہ میسج اس طرح ڈیلیور نہیں ہو سکا، یا لوگوں کے اوپر یہ چیز غالب آ گئی کہ انہوں نے مجھ سے اظہار تعزیت کرنا ہے، اظہار ہمدردی کرنا ہے. تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس آرٹیکل کو میں اب دوبارہ پڑھ بھی دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پس منظر میں جو چیزیں ہیں، کچھ حوالوں کو جو نمایاں ہونا چاہیے، اس میسج کو نمایاں ہونا چاہیے، میں کرنا چاہتا تھا، اس پہ میں خصوصی ایمفیسس کروں گا، اس کی کچھ شرح و وضاحت کروں گا تاکہ جو اصل بات پہنچانا، جس کا ابلاغ میرے پیش نظر تھا، وہ ہو سکے. یہ جو ذاتی حوالوں سے گفتگو کرنے کی روایت ہے، یہ کوئی میری شروع کردہ نہیں ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگوں نے یہ کام کیا ہے. غالب کے متعلق تو یہ بات لوگوں کو معلوم ہے، جو شعر و ادب کے پس منظر کے ہیں یا ذوق رکھتے ہیں، کہ ان کے بھی اتفاق سے بھانجے تھے جن کا انتقال ہوا. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو غالب نے ان کو اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، لیکن جوانی میں جب ان کا انتقال ہوا تو پھر غالب نے ایک غزل کہی جو مارکۃ العرا غزل ہے، غیر معمولی غزل ہے، اور اس کا جو ایک شعر ہے وہ تو بہت ہی غیر معمولی ہے. گرچہ پوری غزل ہی وہ انسانی نفسیات کے اس پہلو کو بیان کرتی ہے کہ اس طرح کے صدمات انسانوں کو کس طرح توڑتے ہیں. اس غزل کا وہ شعر جو مجھے بھی اس وقت یاد آ رہا ہے، اور جو ادب کا ذوق رکھنے والے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کو یاد ہوتا ہے کہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملوگے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. تو یہ انسانی جذبات کا بیان ہے، اور اس میں بھی کوئی چیز غلط نہیں ہے. دیکھیے، انسان جب تک انسان ہے وہ دکھ محسوس کرے گا، وہ غم محسوس کرے گا، وہ درد محسوس کرے گا. اور جس چیز کی ہمارے دین میں ممانعت ہے وہ جزا فضا ہے، وہ شکوہ شکایت ہے، وہ خدا پر الزام لگانا ہے، وہ خدا سے مایوس ہونا ہے، وہ نوحہ کرنا ہے. اور عربوں میں خاص طور پر یہ جو نوحہ تھا، یہ جو ماتم تھا، اس کی خاص ٹریڈیشن تھی. مجھے بھی ایک دفعہ تجربہ ہوا جس وقت میں سعودی عرب میں تھا. تو مسجد نبوی سے میں عام طور پہ میرا معمول تھا کہ میں عصر کی نماز پڑھ کے جنت البقیع میں آ جایا کرتا تھا. تو وہاں ایک روز میں موجود تھا کہ ایک بس کے اندر ایک ڈیڈ باڈی آئی، اور پوری بس وہ خواتین سے بھری ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو انہوں نے نوحہ کیا، جو انہوں نے آہوزاری کی، جو ماتم کیا، ایک وحشت ناک ماحول تھا جو انہوں نے تخلیق کر دیا تھا. تو اس کی بڑی سخت مذمت آئی ہے. لیکن غم محسوس کرنا یہ تو فطری چیز ہے، حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی اس سے کوئی استثناء نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم کی، جو آپ کے صاحبزادے تھے، ان کی وفات پر حضور علیہ السلام اشکبار ہوئے، اور جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ یہ تو شفقت ہے، یہ رحمت ہے، یہی تو چیز ہے جو انسانوں کو انسان بناتی ہے. پتھر ہوتے ہیں جن سے آنسو نہیں بہتے، جن کو درد محسوس نہیں ہوتا، اور یہ اصل میں محبت ہے. اسی کی بنا پر تو ہم
لوگوں سے، انسانوں سے محبت کرتے ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، حضور وہ ہستی تھے کہ جن کے لیے غیب کے پردے اٹھے ہوئے تھے۔ یعنی ہم تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، آخرت کا دلاسا دیتے ہیں، حضور کے سامنے تو آخرت کے حقائق کھول دیے گئے تھے۔ قرآن مجید نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے، روایات میں بھی تذکرہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب دوسری دفعہ حضور نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تو سدرۃ المنتہا اور پھر وہاں پر جنت المأویٰ کے پاس حضور نے دیکھا، تو یہ ظاہر ہے کہ حضور جنت کو دیکھ چکے تھے، جنت کی نعمت سے واقف تھے، اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ گویا کہ حضور کی پہنچ میں تھیں وہ، اور اس درجے میں حضور قطعیت کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے تھے، حضور کو دکھایا جاتا تھا کہ گویا ہاتھ بڑھا کے وہ جنت کے خوشوں کو، اس کی نعمتوں کو حاصل کر لیں گے۔ تو اس درجے میں حضور کے مشاہدات تھے، حضور کا یقین، حضور کا ایمان، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کوئی دوسرا انسان۔ اس کے باوجود حضور کی وہ کیفیت ہوئی، تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ چیزیں بڑی فطری ہیں اور یہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ دیکھیے، جو ہمارے ہاں جنت کے بارے میں ایک تصور ہے، اور ٹھیک ہے یہ کہ آخرت کی دنیا ہے وہ آخرت میں قائم ہوگی، قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ لیکن یہ جو قرآن مجید میں بات بیان ہوئی ہے جنت المأویٰ کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک درجے کی جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے۔ ایک درجے سے مراد ہے وہ جنت تو ہے، لیکن اس کی کیفیت بڑی مختلف ہے جو اس وقت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ آگے آ رہی ہے وہ چیز، تو میں وہاں پہ انشاءاللہ اس کو واضح کروں گا۔ اب میں اس تمہید کے بعد وہ آرٹیکل آپ کے سامنے پڑھنا شروع کرتا ہوں، اور پھر اس کی کچھ وضاحت میں بیچ میں کرتا جاؤں گا۔ اس کا عنوان ہے گڈ بائے اسمارٹ بوائے۔ میرے بچے عبدالسمی، تمہاری جوان موت پر میرا وجود کرچی کرچی ہو رہا ہے، میری آنکھیں سمندر بن گئی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک انسانی کیفیت ہے، اور اس طرح میں نے عرض کیا کہ غالب کی میں نے ایک مثال دی، لیکن میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں غالب کے انداز میں اپنے غم کا اظہار کروں۔ میرا مقصد تو وہ تھا جو علامہ اقبال نے جب اپنی شہرہ آفاق، ایک نظم ہے جن کی والدہ مرحومہ کی یاد میں، انہوں نے جب وہ نظم لکھی ہے، اور اردو زبان کی بڑی خوبصورت نظموں میں سے ایک نظم ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کتنے بڑے آدمی ہیں، فلسفی ہیں، حکیم ہیں، کہ انہیں اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کے حقائق کو جب وہ دیکھتے ہیں، موت کو، زندگی کو، خوشی کو، غم کو، تو وہ ان چیزوں سے بلند ہو چکے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک فلسفیانہ سطح پہ جا کے زندگی کو، دنیا کی حقیقتوں کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس نظم میں یہ بیان کیا ہے کہ دل میرا حیران نہیں، خندہ نہیں، گریاں نہیں، مجھے کسی چیز سے حیرانی نہیں ہوتی، مجھے کوئی خوشی بھی نہیں ہوتی، کوئی غم بھی نہیں ہوتا، لیکن جب ماں کا سانحہ پیش آیا تو پھر وہ بچے بن گئے، اور پھر اس دنیا میں چلے گئے جہاں پر انسان روتا بھی ہے، بلکتا بھی ہے، انسان تڑپتا بھی ہے، اور پھر وہاں سے انہوں نے بات اٹھائی اور پھر اس میسج تک وہ بات کو لے کے گئے جو اصل میں ڈلیور کرنا ان کے پیش نظر تھا۔ وہ کہتے ہیں، یہ اگر آئین ہستی ہے کہ ہو ہر شام صبح، مرقد انسان کی شب کا کیوں نہ ہو انجام صبح۔ تو میں بھی اسی پس منظر میں یہ آرٹیکل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک میسج ہے جو مجھے ڈلیور کرنا ہے۔ میں نے لکھا ہے، میرے بچے عبدالسمی، تمہاری جوان موت پر میرا وجود کرچی کرچی ہو رہا ہے، میری آنکھیں سمندر بن چکی ہیں، مگر میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم اپنے رب کے حضور اس کے فیضان رحمت کا رزق پا رہے ہو۔ اس لیے یہ دل جو درد میں ڈھل چکا ہے، تمہاری جدائی کے دکھ کے باوجود اپنے رب سے راضی ہے، اور اس کے حضور یہی عرض کر رہا ہے کہ تو پاک ہے، تیرا کوئی فیصلہ ناحق نہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم کو تو صرف اتنا معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ دیکھیے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ جو پاکی کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میری پاکی بیان کرو، میری تسبیح بیان کرو، اس کے کئی مفاہیم ہیں۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ جو مشرکانہ توہمات ہیں کہ خدا کا معاذ اللہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کا
کوئی شریک ہے، اس کی بیوی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہر کمزوری سے بلند ہے، پاک ہے۔ اس کا ایک دوسرا زیادہ اہم پہلو وہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی جو دنیا ہے اور ہمارے جو معاملات ہیں، اس میں بارہا وہ ہوتا ہے جو ہمارے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر میرے بس میں ہو تو میں زندگی کے اس سفر کو ریوائنڈ کروں اور اس 3 دن پہلے کے اس مقام پہ پہنچوں جہاں میرے بھانجے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اور اس کو ڈیلیٹ کر دوں۔ میرے خیال میں تو اس طرح ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے خدا معاملات اس طرح نہیں کرتا۔ اب سوال یہ کہ کیا خدا غلط کرتا ہے؟ تو خدا کی پاکی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ ہمارا پروردگار، ہمارا مالک، ہمارا معبود کچھ بھی غلط نہیں کرتا، کچھ بھی غلط نہیں کرتا، جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ اس کی حکمتیں قیامت کے دن ہی کھلیں گی، اور اسی کے اوپر میرا جو اگلا ناول ہے ادھوری کہانی، اور اس کی تکمیل کے لیے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا جب مجھے اطلاع ملی، اس میں نے یہی بتایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان حکمتوں کو کھولیں گے، اور پھر پورا پس منظر جتنا کچھ میرا فہم تھا قرآن مجید کے ارشادات کی روشنی میں نے واضح کیا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ ناول لکھا ایسے لوگوں کے لیے اور ایسے حالات کے لیے لکھا گیا ہے جب لوگ غم و علم سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ خدا کے اوپر کوسچن مارک کوئی خوشی کے حال میں نہیں اٹھاتا۔ خوشی میں تو غفلت ہوتی ہے، جب غم ہوتا ہے، جب محرومی آتی ہے تو پھر ہمیں شکوہ شکایت بھی ہوتا ہے، ہم خدا سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اور پرابلم آف ایول جسے فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں کہ اس دنیا میں شر کیوں پایا جاتا ہے۔ جب اس کی حکمتوں کو ہم نہیں سمجھتے، پوری طرح نہیں سمجھتے، تو پھر لوگ آخر کار خدا کا انکار بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس ناول میں نے یہی کوشش کی ہے کہ اس کو واضح کروں، اور شاید اللہ تعالیٰ نے اس سانحے سے اسی لیے گزروایا ہے کہ میں اس کیفیت کو دل سے محسوس کر سکوں جس سے اس طرح کے لوگ گزر سکتے ہیں، یہ گزرتے ہیں۔ کیونکہ اس دنیا میں جو بڑی سے بڑی تکلیف ہے جوان اولاد کی موت، یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ شاید اس سے بڑی تکلیف اس دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس سے جب آدمی گزرتا ہے، میرے لیے وہ اولاد کی طرح تھا میرا بھانجا، تو اس تکلیف سے گزرنے کے بعد شاید میں اس میسج کو زیادہ بہتر طریقے پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس مضمون میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ہم کو تو صرف اتنا معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم کو تو صرف اتنا معلوم ہے جتنا تو نے علم دیا۔ یہ سورہ بقرہ میں فرشتوں کے الفاظ ہیں۔ یہ علم بتاتا ہے کہ خدا کے کاموں کے لیے جب کوئی استعمال ہو جائے تو اس کی خطائیں معاف اور اجر لامحدود ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ مر کر بھی مردہ نہیں ہوتے اور رزق ربانی کا فیضان روز قیامت سے پہلے ہی پانا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان چیزوں کو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان دونوں آیتوں میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ راہ خدا میں مرنے والوں کو نہ مردہ کہو نہ مردہ سمجھو۔ ایک جگہ کہا گیا نہ کہو، دوسری جگہ کہا گیا نہ سمجھو، اور پھر دونوں جگہ کہا گیا ہے وہ تو زندہ ہیں، اور پھر ایک جگہ کہا گیا ہے تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے عرض کی تھی، اور پھر آگے کہا گیا ہے وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔ یعنی یہ جو دو باتیں، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں اور وہ رزق پا رہے ہیں، وہ تو جنت الماوا کا میں نے ذکر کیا تھا۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ مقام جو اس وقت بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ یعنی انسان جس وقت قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس وقت تو بہت ساری جنتیں وجود میں آئیں گی، زمین سے آسمان تک ہر جگہ کو جنت بنا دیا جائے گا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت زمین سے شروع ہوگی، زمین لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا رہنے کا، اور پھر آسمانوں تک ان کی جنت پھیلی ہوئی ہوگی۔ لیکن ایک جنت اس وقت بھی موجود ہے جو سورہ نجم میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس وہ ہے، اور وہ ہم نہیں جانتے سدرۃ المنتہا کہاں ہے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ سارا مادی عالم ختم ہو رہا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کوئی جگہ بنا رکھی ہے جہاں پر وہ ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں کہ جن کا فیصلہ موت کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جن کی نجات کا فیصلہ ان کی موت کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، تو ان کی ارواح کو پھر وہاں رکھا جاتا ہے، اور وہ زندگی کس طرح کی ہم اس کا بالکل شعور اور احساس نہیں کر سکتے، وہ سمجھائی بھی نہیں جا سکتی۔ تو اصولی بات کر دی گئی ہے کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کو ظاہر اس رزق میں
ہر طرح کی نعمتیں دی جاتی ہیں، لیکن کس شکل میں ہوتی ہیں اس کا سمجھنا شاید اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ پھر میں نے لکھا ہے کہ راہ خدا میں مرنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے پیغام کی گواہی دینے کے لیے اٹھتے ہیں اور اس راہ میں اپنی جان تک دے ڈالتے ہیں۔ یہ ایک منصب ہے شہادت۔ میں نے عرض کیا کہ عام طور پہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ مرنے والے، اس میں مرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو لوگ یہ زندگی گزارتے ہیں کہ حق کے پیغام کی وہ زندہ گواہی دیتے ہیں، پہنچاتے بھی ہیں اور زندگی بھی ایسی گزارتے ہیں کہ گویا کہ ایمان و اخلاق کی دعوت کا وہ زندہ نمونہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہی منصب تھا، ان کو یہی فریضہ دیا گیا تھا کہ وہ دنیا کے اوپر حق کی گواہی دیں، اور اس درجے میں گواہی دیں کہ اس راہ میں اپنی جان بھی دینی پڑے تو وہ اپنی جان دے دیں۔ تو یہی خدمت انہوں نے سر انجام دی۔ تو ایک منصب یہ ہوتا ہے، اور پھر یہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن لوگوں کے اوپر انبیاء کے ساتھ گواہی دیں گے۔ میں نے لکھا ہے اس کے بعد دوسرے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ایک جلیل القدر پیغمبر نے اس بات کو اس طرح سمجھایا ہے کہ اندھے اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ آنکھوں والے دیکھ سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ اندھے کس لیے پیدا کیے گئے، ظاہر ہے کہ ایک محرومی ہے، اس پر سوال پیدا ہو جاتا ہے، وہی پرابلم آف ایول جو سوال ہے کہ اس دنیا میں شر کیوں ہے، یہ چیزیں کیوں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے جواب دیا تاکہ آنکھوں والے دیکھ سکیں۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں انہیں ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، تو کچھ لوگوں کو محروم کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کو دیکھ کے احساس ہو کہ آپ کو کیسی نعمت ملی ہوئی ہے اور آپ کو محروم نہیں کیا گیا اور آپ اپنی مرضی سے اس نعمت کو حاصل کرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کرتے ہیں کہ رب علیم و حکیم کبھی کسی کو آنکھوں کی محرومی کے امتحان میں ڈال کر اسے استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کسی جوان رانا کی موت لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایسے نوجوان کی حادثاتی موت گرچہ اس کے پیاروں کی کمر توڑ دیتی ہے، مگر دوسروں کے لیے ایک اعلان عام ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہی بات ہے، دوسروں کے لیے کیا اعلان ہے کہ تمہارے پاس ابھی زندگی ہے، تمہارے پاس ابھی جوانی ہے، اس کی قدر کرو، یہ ایک چیز۔ اور دوسری یہ کہ اپنے سدھرنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے، گناہوں سے باز آنے کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کرو۔ جوانوں کی موت یہ بتا رہی ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، وہ بڑھاپے یا ادھیڑ عمر تک موقوف نہیں کی جائے گی، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، تو ہر لمحے تیاری کے حال میں رہو۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص اس مقصد کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے تو پھر اب چونکہ وہ استعمال ہو گیا تو اس کا اجر پھر بڑا غیر معمولی ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ پہلو جو میں توجہ دلا رہا ہوں کہ خدا کے منصوبے میں وہ استعمال ہو گیا، اس سے بہت بڑی محرومی میں ڈالا گیا ہے۔ حضور نے نابینا لوگوں کے متعلق بیان کیا، آپ نے فرمایا ہے، صحابہ نے جب اس حوالے سے پوچھا، عرض کیا، تو آپ نے بتایا کہ اس کا اجر کیا ہے، جنت ہے۔ اسی طریقے سے جن والدین کا بچہ اس طرح کے رخصت ہو جاتے ہیں اس طرح، تو ان کے لیے بھی حضور نے فرمایا ہے کہ جنت کی بشارت دی ہے، میں ضامن ہوں جب صبر کرنے والے ہوں۔ اور صبر میں بیان کر چکا ہوں کہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ آدمی دکھ محسوس نہ کرے، وہ شکوہ شکایت نہ کرنے کا نام ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ استعمال ہو جاتے ہیں ان کا بھی پھر اسی طرح اجر ہے۔ میں نے لکھا تھا کہ ایسے نوجوان کی حادثاتی موت گرچہ اس کے پیاروں کی کمر توڑ دیتی ہے، مگر یہ دوسروں کے لیے ایک اعلان عام ہوتا ہے، اس بات کا کہ موت ایک زندہ حقیقت ہے جسے بھول کر جینا سب سے بڑی حماقت ہے۔ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھنے والوں، یہ دنیا دار فانی ہے جہاں کسی لمحے بھی تمہارے کوچ کا نقارہ بلند ہو سکتا ہے۔ غفلت کی نیند سے جاگو اور اس زندگی کی تیاری کرو جو موت کے بعد شروع ہوگی اور پھر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہی دیکھیے دین کا اصل پیغام ہے۔ انبیاء کسی اور کام کے لیے نہیں آتے، وہ اسی لیے آتے ہیں، اس لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا میں یہ ہے۔ وہ پوری تفصیل بتاتے ہیں کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، کن لوگوں کو نجات ملے گی، کن اساسات پہ ملے گی، کوئی بھام نہیں ہے اس بارے میں۔ میں اس پہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں گفتگو کر کے یہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید اس معاملے میں کس درجے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پھر میں نے لکھا ہے، میرے بچے، تمہاری موت نے ہماری کمر توڑ دی، مگر ہم اپنے رب کے اس فیصلے پر راضی ہیں اور اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے تمہیں اپنے کام کی خدمت کے لیے منتخب کیا اور اس راہ میں تمہیں موت دی۔ تم سے یہ خدمت اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پہلو سے اس سے قبل بھی لی جب تم نے میرے ایک مضمون، پھر فرض کیجئے کہ ڈرامائی تشکیل کی تھی تاکہ اس پر ایک شارٹ مووی بنائی جا سکے۔ یہ میرا ایک پروجیکٹ تھا، اس میں عبدالسمیع نے ایک بہت اہم رول ادا کیا تھا، اسکرین پلے بھی اس نے لکھا تھا، ڈائیلاگ بھی اس نے لکھے تھے، اور اس کی شوٹنگ میں بھی اس کا ایک بڑا اہم رول تھا۔
میں نے لکھا ہے کہ تم اس ٹیم کا بڑا اہم حصہ تھے جس نے شارٹ مووی بنائی اور پھر جسے مختلف ذرائع ابلاغ پر لاکھوں لوگوں نے دیکھا. یہ ایک ایسے شخص کی داستان تھی جس نے چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر خدا اور بندوں سے ناراض رہتا تھا، اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں اس کے پاس موجود تھیں جن کی اس نے قدر نہ جانی، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے وہ نعمتیں اس سے چھنتی چلی گئیں. اسی ڈرامے کا ایک منظر وہ تھا جب ان ماں باپ کو اپنے جوان بچے کے حادثے کی خبر ملتی ہے، اس کی موت کی اطلاع ملتی ہے، اور پھر اس کے والدین بکھر کر رہ جاتے ہیں. میرے بچے، تمہاری حادثاتی موت نے اس فکشن کو ایک زندہ پیغام بنا دیا، اور تم نے مر کر لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کا کیسا شکر ادا کرنا چاہیے. جوان موت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سے بڑی جھنجھوڑنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، موت کبھی بھی آ سکتی ہے. میرے بچے، تمہاری ناحق موت نے ہمارے معاشرے کی اس دیوانگی کو بھی عیاں کر دیا جس میں مبتلا ہو کر انسانی جان کا تقدس ہر روز پامال کیا جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ، یعنی آخرت کا میسج دینے کے بعد میں دنیا کے حوالے سے جو ہمارا معاشرے کا مسئلہ ہے اس پر توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں انسانی جان کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان گنت طریقوں سے ہمارے یہاں لوگوں کو لٹرلی مارا جاتا ہے. جو غفلت کی جاتی ہے اس کے لیے کوئی اور تعبیر نہیں ہے. کوئی گٹر میں گر کے مر جاتا ہے، گٹر کے ڈھکن نہیں ہوتے. کوئی نالوں میں گر کے مر جاتا ہے، کسی کو کرنٹ لگ جاتا ہے، کوئی غلط انجیکشن لگنے سے مر جاتا ہے. لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، انہیں احساس نہیں ہے کہ انسانی جان کی کتنی بڑی اہمیت. تو قرآن مجید سورہ مائدہ میں جو بات کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے انسانی جان کو، کسی ایک انسانی جان کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو ہمارے یہاں اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی احساس نہیں. اور ہمارا ٹریفک کا نظام اس کا سب سے بدترین نمونہ ہے. سالانہ 35,000 لوگوں کی جان لینے والا ہمارا ٹریفک کا نظام ہماری جہالت، بے حسی، غفلت، لاپرواہی، بد نظمی، قانون شکنی اور بے صبرے پن کا زندہ نمونہ ہے. جس شخص کو یہاں کوئی کام نہیں آتا وہ پیسے کمانے کے لیے ڈرائیور بن جاتا ہے. بسوں، ویگنوں اور ٹرکوں کے یہ ڈرائیور وہ ممکنہ قاتل ہیں جو شہر کی سڑکوں پر ہر قاعدے قانون کو رونتے دندناتے پھرتے ہیں. تم بھی ایک ایسے ہی بے حس اور سفاک قاتل کی نظر ہو گئے جو تم پر ٹرک چڑھا کر فرار ہو گیا. ایسا قاتل شہر کی سڑکوں پر ہر روز نہ جانے کتنی ماؤں کی گود اجاڑتے، کتنی عورتوں کو بیوہ کر دیتے اور کتنے ہی معصوموں کی جانیں لے لیتے ہیں. مگر مجال ہے کہ معاشرے میں کسی کی پیشانی پر اس قتل عام پر کوئی بل بھی آئے. پھر یہ پیشہ ور ڈرائیور ہی کیا، عام ڈرائیوروں کا حال بھی اس سے کوئی مختلف نہیں. ٹریفک کے ہر اصول کے خلاف ورزی کر کے گاڑی چلانا ہمارا معمول ہے، ہماری روایت ہے. ہم یہ روایت نہیں چھوڑیں گے اور ماؤں کی گودیں اجاڑتے رہیں گے. آپ شہر کی سڑکوں پہ چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو یہی منظر نظر آئے گا. کسی ضابطے، کسی قاعدے کی کوئی پابندی نہیں، اس لیے کہ لوگوں کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل ہے، یہ آلہ قتل ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. ذرا سی بے احتیاطی سے کسی کی جان جا سکتی ہے، لیکن ہم بے حس ہو چکے ہیں. میرے بچے، تمہاری موت نے معاشرے کے سامنے ایک زندہ سوال رکھ دیا ہے. وہ یہ کہ ہمیں اپنی اس قوم کی تربیت کرنی ہے یا نہیں، جو مجموعی طور پر جذباتی، بے شعور اور غیر تربیت یافتہ ہے. ہم مجموعی طور پہ ایسے ہی ہو چکے ہیں، انٹرینڈ لوگ ہیں. تربیت کے سارے ادارے ہمارے یہاں تباہ ہو چکے ہیں. جذباتی باتیں، نعرے، ان پہ ہم زندہ ہیں. نان ایشوز پہ ہم زندہ ہیں. اسی پہ ہمیں ابھارا جاتا ہے، اسی کے لیے ہمیں اٹھایا جاتا ہے. ہم نے یہ کام، یعنی تربیت کا کام نہیں کیا تو ایک کے بعد ایک کر کے ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی پیارا کبھی نہ کبھی اس بے حسی کی نظر ہوتا رہے گا. کیا ہم سب فارم مرغیوں کی مانند بن چکے ہیں جو بے حس و حرکت اس بات کا انتظار کرتی رہتی ہیں کہ کب کوئی قصائی انہیں موت کی دہلیز تک لے جائے؟ انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ ایسے ہی ہو چکا ہے. ہم کرنٹ افیئر میں جینے والی ایک قوم ہے جو ایک واقعے کے اوپر بہت جوش میں آتی ہے، جذبات میں آتی ہے، پورا معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اس کے بعد کوئی اور واقعہ ہوتا ہے اور ہم پچھلا واقعہ بھول جاتے ہیں. رات گئی بات گئی. قوموں کی حالت ایسے نہیں بدلتی. اس کے لیے کچھ لوگوں کو زندگیاں لگانی پڑتی ہیں اور ایشوز کو ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے تعمیری سوچ کے ساتھ. احتجاج، ٹکراؤ نہیں، بلکہ تعلیم، تربیت، اصلاح، قانون سازی، شعور کی بیداری، اس کے لیے زندگی لگانی پڑتی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو کمٹ کرنا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی ہماری یہ سوچ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ خاموشی سے کرنے والے کام ہیں، اس کا کوئی بہت ریوارڈ نہیں ملتا. لیکن قوموں کی تعمیر ایسے ہی ہوتی ہے، یہی کرنے کا اصل کام ہے.
ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اپنی قوم کو نان ایشوز اور جذباتی باتوں کے پیچھے لگانے کے بجائے ان کے اصل مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور یہی ہمیں کرنا ہوگا۔ دیکھیے ہمارے پاس لوگ ہیں، ذہانتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، مگر اس وقت وہ سب نان ایشوز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جو اصل مسائل ہیں، اس کی ایک مثال میں نے دی کہ ٹریفک کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے عدالتوں میں انصاف کا مسئلہ ہے، یعنی جس نے شخص نے ٹرک کا حادثہ کیا ہے بھاگ گیا مار کے، ہمارا سسٹم اس قابل نہیں ہے کہ اسے پکڑ سکے۔ یہ صورتحال ہمارے معاشرے میں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ یہ ایک دن میں صورتحال تبدیل نہیں ہوگی، نہ حکمرانوں کا کام ہے۔ حکمرانوں کو دیکھیے پریشرائز کرنا پڑتا ہے، اور یہ پولیٹکس سے باہر لے کے کرنے کا کام ہے۔ آپ کو شعور سازی کرنی ہوگی، عوامی دباؤ پیدا کرنا ہوگا، اور خود لوگوں کی تربیت کرنی ہوگی، اس لیے کہ دیکھیے حکومت تو اب بہت لمیٹڈ ہو چکی ہے، اصل پاورز تو عوام کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ جو بیوروکریسی ہے عوام میں سے جاتی ہے، فوج میں بھی لوگ عوام سے ہی جاتے ہیں، تو آپ پیچھے سے ٹھیک کر دیجئے چیزیں۔ جب وہاں پہنچیں گے، ٹھیک لوگ پہنچیں گے تو وہ ٹھیک کام کر رہے ہوں گے۔ سیاستدان بھی اصل میں پہلے عوامی ہوتے ہیں، وہ طالب علم ہوتے ہیں، وہ عام شہری ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انہی خاندانوں سے بار بار آ رہے ہوتے ہیں۔ عام لوگ بھی اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ تربیت نہیں کرتے تو عام لوگ بھی پھر وہاں جاتے ہیں اور وہ بھی استحصالی طبقات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو کرنے کا کام اصل میں کیا ہے؟ تربیت۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اپنی قوم کو نان ایشوز اور جذباتی باتوں کے پیچھے لگانے کے بجائے ان کے اصل مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انسانی جان کی حرمت کو محسوس کریں گے، جس کا تقدس ہر چیز سے زیادہ بلند ہے۔ بنیادی انسانی اور اخلاقی اقدار جو عین ہمارے دین کی تعلیم ہے، ایک ایک فرد کو ہم ان کی تربیت دیں گے۔ لوگوں کی تربیت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مشن اور ترجیح بنائیں گے، تاکہ جانوروں کے کسی گلے کی شکل اختیار کرتا ہمارا معاشرہ دوبارہ ایک انسانی معاشرہ بن سکے، جس میں انسانی جان کا تقدس ہر چیز سے زیادہ بلند ہو۔ اس کے بعد آخر میں نے کچھ اپنے ذاتی تعلق کو بیان کیا ہے۔ میرے جوان رانا، تم رشتے میں میرے بھانجے لیکن در حقیقت میری اپنی اولاد کی طرح تھے۔ تمہارے 9 ماہ میری بہن نے، جنہیں ہم بچوں کہتے ہیں، جو ہمارے لیے ماں کی طرح ہیں، ہمارے گھر میں گزارے جب انہیں ڈاکٹر کے ہاں لے جانا میرا کام تھا۔ مجھے جنوری کی وہ خنک رات آج بھی یاد ہے جب تم اس دنیا میں آئے۔ میں اپنے بہنوئی کے ہمراہ اپنے بہن کے ان اذیت لاک لمحوں کے ختم ہونے کا منتظر تھا جن کی تکلیف ماں کو ماں کی عظمت عطا کرتی ہے۔ میرے بچے، جب تم اس دنیا میں آئے تو تمہیں دیکھ کر ہمیں لگا کہ کوئی بہت خوبصورت لڑکی تھی جس کو آخری وقت میں لڑکا بنا دیا گیا تھا۔ میرا بھانجا پیدا ہوا تو اس کے بال سنہرے تھے، رنگ اس کا بالکل سفید تھا، اور وہ ناک نقشہ اس کا کھڑا کھڑا، تو بالکل دیکھنے میں لگتا تھا کہ کوئی لڑکی ہے۔ مجھے تمہارا یونیفارم میں اسکول جانا بھی یاد ہے، اور لڑکپن کا موٹاپا بھی۔ اور یہ تو حال ہی کی بات ہے کہ تم نے خود کو ڈائٹنگ کر کے بالکل دبلا و اسمارٹ کر لیا تھا۔ میرے موبائل میں کوئی مسئلہ ہوتا تو میں سب سے پہلے تم سے حل پوچھتا تھا۔ ابھی بھی میرے موبائل میں جو اس کے آخری میسیجز ہیں اس میں میں اپنے مسئلے بتا رہا ہوں، اور اس کے پاس سے جواب آ رہا ہے کہ ماما اس طرح کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اس طرح کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس وقت بھی جو ویڈیو میں بناتا ہوں، جو اس وقت بھی میں بنا رہا ہوں، اس کے لیے تمہاری بتائی ہوئی ڈیوائس استعمال کرتا ہوں۔ یعنی یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ انسان اس طرح کی جب خدمت کرتا ہے کسی بھی پہلو سے، تو انسان کا نامہ اعمال تو بند ہو جاتا ہے، لیکن جو اچھے اس نے خیر کے کام کیے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، تو نامہ اعمال کلوز ہونے کے بعد بھی انسانوں کا اجر اس طرح جاری رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی سراپا خیر بننا چاہیے، لوگوں کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے، وہ معاملہ کرنا چاہیے کہ ہماری موت کے بعد بھی ہماری نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے۔ تمہاری ہر یاد میرے دل کے ساتھ ہے، مگر ان یادوں میں سب سے لطیف یاد یہ ہے کہ بچپن میں تم انڈے کھانے کے بہت شوقین تھے، اسے بہت شوق تھا انڈے کھانے کا۔ ناشتے پر تم میرے ساتھ بیٹھتے اور اپنا انڈا تیزی سے کھانے کے بعد میرے سامنے سے پلیٹ اٹھا کر میرے حصے کا انڈا بھی کھا جاتے تھے۔ میں اخبار پڑھ رہا ہوتا تھا اور مجھے خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہاتھ ہو چکا ہے۔ اب یہ سب ماضی ہے، مگر تم ماضی نہیں ہو۔ دیکھیے ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو ایمان ہے کہ مرنے والے ماضی نہیں ہیں بلکہ مستقبل میں ہیں، اور ہم ان کے پاس پہنچنے والے ہیں، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اور ہم سب ایک روز زندہ ہوں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمتیں نہ ہوں تو پھر یہ یادیں انسان کو مار ڈالتی ہیں، پیاروں کی یادیں انسان کو مار ڈالتی ہیں۔ اور آپ لوگ جانتے ہوں گے بہت سی مثالیں اس طرح کی، ہندوستان کے نامور گلوکار جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ صاحبہ، ان کا جوان بیٹا ایک حادثے میں اس کا انتقال ہوا، تکلوتا تھا،
اور پھر آخرکار جگجیت سنگھ صاحب کا بھی دماغ کی شریان پھٹنے سے انتقال ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ بچے کی وفات کا جو صدمہ تھا اس کو انہوں نے بیان بھی کیا، ایک غزل انہوں نے گائی تھی، چٹھی نہ کوئی سندیس، جانے کون سا ہے وہ دیس جہاں تم چلے گئے، اس دل پہ لگا کے ٹھیس، جانے کون سا ہے وہ دیس جہاں تم چلے گئے۔ تو یہ دکھ، یہ فیلنگ انسان کو آخرکار مار ڈالتی ہے، لیکن ایک بندہ مومن کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے، اور یہ ایمان بتاتا ہے کہ نہیں، یہ ماضی نہیں ہے، یہ تو مستقبل ہے۔ میں نے لکھا ہے، یہی میں نے لکھا ہے کہ اب یہ سب ماضی ہے، یعنی یادیں ماضی ہیں، مگر تم ماضی نہیں ہوئے ہو، تم تو مستقبل ہو۔ تم تو پورے خاندان اور پوری نسل میں سب سے پہلے رب رحیم کے حضور پہنچ کر اس کی مہمانی کا شرف حاصل کر رہے ہو۔ انشاءاللہ ہم سب جلد وہاں جمع ہوں گے۔ تم ہر روز میرے ساتھ ناشتہ کرنا، مگر ہوشیار رہنا، اس دفعہ میں تمہیں اپنے حصے کے انڈے نہیں کھانے دوں گا، بلکہ تمہارے حصے کے انڈے بھی میں کھا لوں گا، کیونکہ تم تو شہید ہو اور تمہارا رزق ہم سے یقیناً بہتر ہوگا۔ امید ہے تم اپنے ماما کی شرارت کا برا نہیں مانو گے۔ اب آنسو نہیں تھمتے، اس لیے اجازت دو، اللہ کریم تمہیں ہمیشہ اپنی رحمت، بخشش اور رضا کے سائے میں رکھے۔ اگلی ملاقات تک گڈ بائے، اسمارٹ بائے۔